جب آپ جو ہیں اپنے چاہنے والے کو گاڑتے ہیں تو آپ اس جسم کو گاڑ رہے ہیں یہ امید سے کہ آپ کا چاہنے والا ایک دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 83 سے 88 تک غور کرے تھے۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور اٹھائیں گے زبور کی کتاب باب 79 اور اس کی آیت 1 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میں ہمیشہ خداوند کی شفقت کے گیت گاؤں گا، میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا۔ میرے بھائی اور بہن، کیا خدا آپ کو اچھا دکھتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے خدا اچھا ہے؟ کیا یہ پکی بات ہے اور ہم پورا بھروسہ رکھ سکتے ہیں کہ خدا اچھا خدا ہے، اور کیونکہ خدا ہمارے نظروں میں اچھا ہے تو ہم ہمیشہ خداوند کی شفقت کے گیت گائیں گے۔ آگے زبور لکھنے والے لکھتے ہیں، میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا۔ پیارے دوست، کیا ہم خدا کے وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ جو ہے لوگوں کے سامنے جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ خدا اپنی محبت میں میرے کو چنا اور میرے گناہ کو معاف کرا اور میرے کو ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے ذریعے سے دیا؟ کیا آپ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ آیت 2 پڑھیں گے، کیونکہ میں نے کہا کہ شفقت ابد تک بنی رہے گی، تو اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا وفادار ہے۔ آیت 3 پڑھیں گے، میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے۔ تو یہاں خدا یہ ظاہر کرا ہے کہ انہیں داؤد کے ساتھ اپنا عہد باندھا۔ آیت 4 اور 5 پڑھیں گے، میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیری تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ سلا۔ اے خداوند، آسمان تیرے عجائب کی تعریف کرے گا، مقدسوں کے مجمع میں تیری وفاداری کی تعریف ہوگی۔ میرے بھائی اور بہن، یہاں جو مقدسوں کے مجمع کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ مقدسوں کا مجمع ہے فرشتے۔ آسمان کے دربار میں فرشتوں کا مجمع خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ یہ بات ہم کو یہ بتاتی ہے کہ خدا خالق اور مالک ہے۔ خدا کی قدرت اور اس کی پاکیزگی خدا کو سارے کائنات سے اوپر رکھتی ہے۔ یہ کائنات میں جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں اور جو کچھ یہ کائنات میں ہیں، وہ سب چیزوں سے خدا بڑا ہے۔ تو جب خدا سارے کائنات کا مالک ہے، ہم کتنی نہیں اس کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 14 اور 15 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہیں، شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہیں۔ مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہیں، وہ اے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، صداقت اور عدل، محبت اور وفاداری جو ہے خدا کے تخت کی بنیاد ہیں۔ یہ چیزوں کے ذریعے سے خدا حکومت کرتا ہے۔ ہم کیونکہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ تو ہمارے چال چلن میں صداقت، محبت، عدل اور وفاداری نظر آنا۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ صداقت، عدل، محبت اور وفاداری کے ساتھ نہیں پیش آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا میں پوری طرح سے قائم نہیں ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 20 پہ لانا چاہوں گا۔
یہاں لکھا ہوا ہے، میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے۔ تو خدا جو ہے داؤد کو چنا اور تیل سے داؤد کا مسح کرا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو خدا کے پاک روح کا مسح ہم پہ ہے۔ خدا ہم کو چن کے خالی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ خدا کے پاک روح کا مسح ہم پہ ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 24 پہ لانا چاہوں گا، پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہیں گی اور میرے نام سے اس کا سنگ بلند ہوگا۔ تو یہاں خدا کا جو ہے داؤد کے لیے ایک بہت بڑا وعدہ تھا کہ خدا اپنی وفاداری داؤد کے ساتھ جتائیں گا، اور دوسری بات خدا یہاں یہ ظاہر کرا ہے کہ اس کی شفقت داؤد کے ساتھ رہیں گی۔ تیسری بات جو خدا یہاں ظاہر کرا ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ میرے نام سے اس کا سنگ بلند ہوگا۔ یہاں جب خدا سنگ کی بات کر رہا ہے، وہ جو ہے اس کے طاقت پہ اشارہ کر رہا ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 27 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور میں اس کو اپنا پہلوتا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ خدا کا عہد جو داؤد کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ انہیں ایک کو بھیجیں گا جو داؤد کے نسل سے ہوں گا۔ تو خدا کا یہ عہد خداوند یسوع مسیح پہ قائم ہو رہا تھا، اور خدا جو ہے یسوع مسیح کو مد نظر رکھتے ہوئے بولا، میں اس کو اپنا پہلوتا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست بات ہے۔ جب خدا جو ہے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجا تو مسیح خدا کے ایک لوتے بیٹے بن کے آئے، اور کیونکہ انہوں انسان بن کے آئے تو انہوں خدا کے بیٹے بن گئے، اور کیونکہ انہوں خدا کے بیٹے بن گئے تو اپنی فروتنی ظاہر کرے، یعنی کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، فروتنی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اس کے بعد اپنی جان صلیب پہ دیے اور سارے دنیا والوں کے ایک ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے، اور ان کو گاڑ دینے کے بعد انہوں اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو انہوں مردوں میں سے جی اٹھنے میں خدا کا پہلوتا بن گئے، پہلوتا جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو یہاں خدا جو ہے مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہاں خدا بولتا ہے، میں اس کو اپنا پہلوتا بناؤں گا، یعنی کہ مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے، وہ جو صلیب پہ مرنے کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا۔ آگے کلام مسیح کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ انہوں دنیا کے شہنشاہ رہیں گے۔ آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی شفقت کو اس کے لیے ابد تک قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا اپنا عہد کبھی بھی نہیں بدلا ہے۔ میرے دوست، اب میں آپ کا توجہ آیت 34 سے 37 پہ لانا چاہوں گا۔ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میں ایک بار اپنی خودسی کی قسم کھا چکا ہوں، میں داؤد سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا۔ وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ صلا۔ تو خدا آیت 29 میں وعدہ کرا کہ داؤد کی نسل ہمیشہ تخت پہ بیٹھیں گی، لیکن آیت 30 سے 32 میں یہ بتایا ہے کہ اگر لوگاں اس کے حکموں کے خلاف جائیں گے تو ان لوگوں کو سزا ملیں گی۔ لیکن پھر بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود خدا یہ ضرور ظاہر کرا کہ انہیں اپنی شفقت ان لوگوں پہ سے نہیں ہٹائیں گا۔ یہ شک کی بات نہیں کہ اسرائیلیاں خدا کے حکموں کے خلاف گئے اور حد سے زیادہ بدکاری کرنے کو لگے۔ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور دشمن ان لوگوں کو پکڑ لے کے اپنے ملک کو لے کے چلے گئے۔ مگر یہ سارے باتوں کے بیچ میں
تھوڑے لوگ تھے جو خدا کے وفادار بندے تھے۔ 100 سال بعد مسیحا آئے جو داؤد کے نسل سے تھے، جیسا خدا وعدہ کرا تھا۔ تو یا میں باب 79 کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 90۔ باب 90 کا مضمون ہے موسیٰ کی دعا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یہ سارا زبور پڑھیں گے کیونکہ یہ ایک زبردست زبور ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے پیستر کی پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا۔ ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کال کا دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر۔ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے۔ وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں۔ وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، وہ شام کو کاٹتی اور سکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے خیر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بدکاری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے خیر میں گزرے۔ ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے۔ ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ تیرے خیر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ اے خداوند باز آ، کب تک؟ اور اپنے بندوں پر رحم فرما۔ صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہے، اتنی ہی خوشی ہم کو عنایت کر۔ تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو، اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے۔ ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے خیام بخش، ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو خیام بخش دے۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ کا توجہ آیت 5 اور 6 پہ لانا چاہوں گا۔ جہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں، وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہیں، وہ شام کو کاٹتی اور سوکھ جاتی ہے۔ میرے دوست، یہ جو ہے آدمی کی ایک تصویر ہے۔ بیابان میں موسیٰ جو ہیں لاکھوں کو مرتے ہوئے دیکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں کئیوں کو گاڑے بھی ہیں۔ تو آدمی جو ہے زمین سے نکلا ہے اور زمین میں چلے جاتا ہے، یعنی کہ آدمی مٹی کا بنا ہوا ہے اور مٹی میں چلے جاتا ہے۔ اور موسیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھے مردوں کو زمین میں جاتے ہوئے۔ پیارے بھائی بہن، میں مسیح بھائیوں اور بہنوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنے چاہنے والے کو گاڑتے ہیں تو آپ ایک گواہی بنتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل باب 12 اور اس کی آیت 24 میں خداوند یسوع مسیح بولتے ہیں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی موت اور ان کا مردوں میں سے جی اٹھنے کی ایک تصویر ہے۔ جب آپ جو ہیں اپنے
چاہنے والے کو گاڑتے ہیں تو آپ اس جسم کو گاڑ رہے ہیں یہ امید سے کہ آپ کا چاہنے والا ایک دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 8 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تو نے ہماری بدکاری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا ہمارے سارے گناہوں کو جانتا ہے۔ خدا سے کوئی گناہ ہم نہیں چھپا سکتے، تو ہم کو ہمارے گناہ خدا کے سامنے چھپانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم ایمانداری کے ساتھ ہمارے گناہوں کا اقرار کرنا اور خدا سے معافی مانگنا۔ خدا ہم کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ میرے بھائی اور بہن، خدا ہم سے بے انتہا محبت رکھتا ہے اور دل کھول کے ہم کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 12 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب ہم یہ بات کو جانتے ہیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی زندگی ہے، تو ہم یہ چھوٹی سی زندگی کو اچھی طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کرنا، وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور نیک کام کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ ایک ایک دن ہمارا بہت ہی قیمتی ہے۔ ہمارے زندگی سے ایک دن گزر گیا تو پھر وہ دن آنے والا نہیں، تو ہمارے لیے یہ اچھا ہوگا کہ ایک ایک دن اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ دن ہمارے فائدے کے لیے بھی ہوں گا اور دوسرے کے فائدے کے لیے بھی ہوں گا۔ تو یہاں میں باب 9 کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔